سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو صمیم قلب سے مشکور ہوں ہمارے بھائی محترم عزیز سیف اللہ صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی جائیں. جب میں رات رابطہ ہوا نا تو موضوع کچھ اور میں نے سوچا تھا، لیکن آپ کی گفتگو سے ابھی بیٹھے بیٹھے اس موضوع کا رخ کہیں اور پھر گیا. تو مناسب ہے کہ جو آپ گفتگو فرما رہے تھے اپنے والدین کے ساتھ، تو اسی میں سے ایک بات کو میں کر کے موضوع کو آگے لے کے جاتا ہوں کہ اگر کسی کے والد نہیں ہیں، میرے بھی والد نہیں ہیں، 2019 میں 1 فروری بروز جمعہ ان کا وصال ہوا. قیامت صغریٰ تھی اور یقیناً میں اس موضوع کو تو نہیں لے کے آتا. اس کے بعد 1 ماہ بعد میرے استاد گرامی میرے روحانی باپ قبلہ منیر احمد شہباز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا وصال ہو گیا. اور اسی سال کے آخر میں میرے روحانی پیشوا مرشد شیخ مربی استاذی قبلہ سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا وصال ہو گیا. تو 1 سال کے اندر میں 3 مرتبہ یتیم ہوں. لیکن یہ ایک دنیا ہے، جو آیا اس نے جانا ہے. اس میں پوزیٹیو تھنگ کیا ہے؟ اگر میں بیچلر میں تھا اور مجھے اس میں آگے ماسٹر میں نے ایڈمیشن لینا تھا اس سال یہ حادثہ آسان ہے ہوا. اچھا، اس میں پوزیٹیو ہم نے کیا لینا ہے؟ اس ٹائم میں بیٹھا ہوا تھا تو میں تھوڑا سا یہ سوچ رہا تھا کہ یار والد صاحب نہیں ہیں تو سر پر کون ہاتھ رکھے گا. تو قبلہ شیخ الاسلام کے کلپ 30 سیکنڈ کا میرے سامنے آ گیا. یقین کریں اس کلپ نے ایسی تھپکی دی. وہ کلپ میں کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا جب یہ ذہن میں آئے نا کہ میرا باپ نہیں ہے تو سوچ لینا کہ آقا علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے. تو یہ آقا علیہ السلام کے والد گرامی نہیں تھے تو اگر ہمارے بھی نہیں ہیں تو ہمیں وہاں سے جو فیض ہے وہ تو ملا نا، وہ ملا نا ہمیں وہ جو ان کے طریقہ ہے جو سننا تھا اس پر چل. اچھا، اب دین جو ہمارا پورا ہے اس کو ہم 2 حصوں میں اگر ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں، تو دین 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک ہے عبادت اور ایک ہے معاشرت. ایک کیا ہے بولیے؟ عبادت. اور ایک کیا ہے؟ معاشرت. اچھا، دین ان 2 چیزوں کا نام ہے، عبادت کا اور معاشرت. اب ہوتا کیا ہے کہ دین میں سے 10% عبادت ہے، 90% ہماری معاشرت ہے. 90%. یعنی کہ پھر ہمیں عبادت سے زیادہ اپنی معاشرت پر غور کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی والدہ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب دیتا ہے. حج مقبول، ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اب ہم گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی والدہ کا چہرہ تکتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ تکتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب ماں والدہ یہ معاشرے کا تو فرد ہے نا، ایک فرد ہے نا معاشرے کا. اچھا، اب مجھے بتائیں، ایک بندہ آج کل حج میرا خیال کوئی 15 لاکھ روپے کے قریب ہو گیا اگر میں غلط نہیں ہوں. اچھا، کوئی بندہ 15 لاکھ 10-15 لاکھ روپے لگاتا ہے، سفر کرتا ہے، وہاں پر جاتا ہے اور اتنی مشقت برداشت کرتا ہے، سعی کرتا ہے، صفا مروہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. جب پاکستان دوبارہ آئے گا، فیصل آباد دوبارہ آئے گا، الحمرا اکیڈمی کے اندر بیٹھے گا تو کیا وہ کہے گا کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ اس کے پاس گارنٹی نہیں ہے میرا حج قبول ہو گیا. وہ کہے گا یا اللہ قبول کر لے تو تیری مرضی ہے، لیکن دعا قبول کر لے.
لیکن آقا کا فرمان ہے کہ گھر میں بیٹھے نہ پیسہ لگا، نہ سفر ہے، نہ مصیبت ہے، نہ اذیت ہے، نہ کسی قسم کی پریشانی ہے، بس گھر میں بیٹھ کر ماں کے چہرے کو تکا اور اللہ تعالیٰ نے حج مقبول کا ثواب دے دیا۔ تو ادھر عبادت ہے، وہ حج جو ہم نے فزیکل کیا، جسمانی طور پر کیا، وہ ادھر ہے، اور ماں جو معاشرے کا حصہ ہے وہ ادھر ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ عبادت پیچھے رہ گئی، معاشرت آگے نکل گئی۔ اچھا اس کی اور مثال دیتا ہوں، میں نے مثالیں دینی ہیں، آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک بندے نے روزہ رکھا، جون جولائی کے روزے ہیں، صبح اس نے روزہ رکھا، 16 گھنٹے کا اس نے روزہ رکھا، بھوک پیاس برداشت کی، نمازیں بھی پڑھی اس نے، پھر اپنے آپ کو جو ہے گالی گلوچ سے بھی روکا، برے کاموں سے بھی روکا، پھر شدت گرمی کتنی تھی کہ کیا کہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب دسترخوان پر بیٹھا وہ شام افطاری کے وقت، اس نے پانی کے ساتھ کھجور کے ساتھ جب روزہ افطار کر لیا، کیا وہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے میرا روزہ قبول ہو گیا؟ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہے گا یا اللہ قبول کر لے تو تیری مرضی ہے نا، قبول کر لے۔ اچھا اب حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک کھجور کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، جو چیز میسر ہے، جو چیز بھی ہے، کسی روزے دار کو جب وہ اس کا روزہ کھلوائے گا نا، آقا نے فرمایا کہ اس کے روزے میں کمی نہیں ہوگی، ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس کو سارے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ کس کو؟ روزہ کھلوانے والے کو، جو افطار کروا رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مشقت اس نے کی، پیاس برداشت اس نے کی، بھوک پیاس اس نے برداشت کی، شدت گرمی کو اس نے برداشت کی، اور ادھر ایک شخص نے صرف اسے روزہ افطار کروایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے معاشرے کے ایک بندے کو روزہ افطار کروایا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگرچہ تم نے خود یہ عمل نہیں کیا لیکن میرے بندے کو یہ عمل کروایا تو جا میں تجھے سارے روزے کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ تو جس نے خود روزہ رکھا اس کا روزہ اپنی جگہ، لیکن جس نے افطار کروا وہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے روزے کا ثواب مل گیا۔ تو مجھے بتائیں پھر یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے ارد گرد، یہ چلتی پھرتی نیکیاں ہیں، چلتی پھرتی، ہم نے بس اکٹھی کرنی ہے۔ ایک مرتبہ وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں بھی حضرت عمر کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نماز میں تاخیر سے آئے، تو کسی نے کہا کہ آپ آج نماز میں تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے آگے آگے یہودی بوڑھا جا رہا تھا، مسلمان نہیں، مسلمان ہے، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی فقیہ، کوئی اسکالر، کہا یہودی بوڑھا جا رہا تھا، میری جوانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس بوڑھے سے آگے چلا جاؤں۔ دس از اسلام، یہ اسلام ہے کہ محبت، پیار، خلوص، چاہت، الفت، یہ درس دیتا ہے نا اسلام۔ آقا علیہ السلام وہ ایک پاگل خاتون تھی نا، تو آقا علیہ السلام کے ساتھ بازار میں کھڑی تھی، گرمی تھی تو باتیں کر رہی تھی۔ پاگل کیا باتیں کرتا ہے؟ کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ بالفاظ دیگر آقا نے فرمایا مفہوم ہے کہ اگر میں نہیں اس کی باتیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے ارد گرد چلتی پھرتی نیکیاں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے برابر نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اگر میرے پاس ہم سمجھتے ہیں شاید پیسوں سے نیکی کمائی جاتی ہے، نہیں، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ صدقہ نہیں دے سکتے، یو ہیو نتھنگ ٹو ڈونیٹ، آپ نہیں ہیں کچھ نہیں نا، آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ اب کلاس میں بیٹھے ہیں، کوئی داخل ہوا، صرف اس کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ مسکرا کے ایسے دیکھ کے مسکرا تبسم کر دیا، لائک اے اسمائل، تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ آقا نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے دیکھ لینا۔ اچھا اب جب آپ نے مسکرا کے دیکھا تو اس سے کیا ملا؟ اگر ہم دیکھیں اس سے کیا ملا؟ اس سے محبت کو فروغ ملا، اس سے پیار کو فروغ ملا، اس سے چاہت کو فروغ ملا۔ آپس میں جو ایک آج کل نفرتوں کی فضائیں ہیں نا، وہ مٹانی چاہیے ہمیں، کیونکہ آپ نے اس طرح میرے سامنے کہ 50 اسٹوڈنٹس نہیں بیٹھے، میرے سامنے 50 معاشرے بیٹھے ہیں،
میرے سامنے 50 خاندان بیٹھے ہیں. آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کی سوچ کی وجہ سے آپ کے گھر کی سوچ بدلے گی. آپ کے گھر کی سوچ بدلے گی تو اس کی وجہ سے پورے معاشرے کی سوچ بدلے گی. یہ سوچ ہی ہے نا. اب دیکھیں کہ پھل تو کئی صدیوں سے گر رہا تھا، کئی صدیوں سے گر رہا تھا، لیکن جب نیوٹن کے سامنے گرا تو اس نے فورس آف گریوٹی کو دریافت کر لیا. جو زمین میں کشش ہے نا، کشش ثقل جو ہے اس کو دریافت کر لیا. پھل تو سب کے سامنے گر رہے تھے، لیکن اس کی سوچ باقیوں سے الگ تھی. پھر پرندے تو سب کے سامنے اڑ رہے تھے، لیکن رائٹ برادرن کے سامنے پرندہ اڑا تو اس نے کہا یہ انسان کیوں نہیں اڑ سکتا ایسے، تو اس نے جہاز بنا دیا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ اسی طرح اس نے کہا کہ یار ہم کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، شادی پہ آ جاتی ہے تو اتنی دور خط بھیجے جاتے ہیں، تو کوئی اس نے سوچا کوئی ایسا عمل ہو کہ بندہ ادھر بیٹھا ہے فیصل آباد میں الحمرہ اکیڈمی میں بیٹھا ہے اور اس نے رابطہ اسلام آباد کرنا ہے، تو یار یہاں سے گھوڑے پہ قاصد بھیجیں گے تو 2 دن لگ جائیں گے. کوئی ایسی کوئی بات ہو جس سے ہم فوراً وہاں پہ پیغام بھیج دیں. تو گراہم بیل نے فون ایجاد کر دیا. تو یہ کیا ہے سارا کچھ؟ ہم ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دھرم کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا. جس بندے نے اچھا کام کیا ہے یو ہیو ٹو اپریشیٹ ہم. آپ کو چاہیے کہ آپ کو سلیوٹ کریں. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، اب ہماری بھی سوچ جب اچھی بنے گی تو اس سے کیا ہوگا، ایک بندے کی سوچ سے 2 بندے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16. پھر یہ ایسے کبھی نہ سوچیں کہ آج ہم یہاں سے اٹھیں اور کل معاشرہ بدل جائے گا. نہیں، 40 سال بھی لگتے ہیں گروتھ. آپ ایک مثال ہے کہ یہ بیج ہے، میں نے اس کو زمین میں اس میں زمین میں بو دیا اور ایک رات میں اس پر 1 من پانی ڈال دوں، 40 لیٹر من کہہ دیے 40 لیٹر پانی ڈال دوں اور صبح کہوں کہ یار یہ 1 دن میں بڑا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. کیا ہوگا، روز تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے، پھر تھوڑا تھوڑا بڑا ہوگا، پھر پانی ڈالیں گے، پھر دیکھیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز تو نہیں آئی کہ جو اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. پھر وہ جب جیسے ہی ایک پودا بن جائے گا. یہ بڑی پیاری بات ہے، ذرا میری طرف دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ ایک پودا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹا سا ہے. اب یہ چھوٹا سا پودا ایسے ہے، جیسے اگا تو اگنے کے بعد یوں ہے. نظر آ رہا ہے سب کو آخر پہ آ رہا ہے نظر. ایک پودا آپ نے اگایا اور وہ پودا ایسے ہے. اب آپ کیا کریں گے، آپ اس کو کوئی چھوٹی سی رسی لیں گے، یہاں سے باندھیں گے اور اس کو سیدھا کر دیں گے. ایسے رسی باندھ کے نا اس کو، مثلا اگر یہ اس سائڈ کو رہے تو رسی باندھ کر آپ اس سائڈ پر رسی باندھیں گے، کوئی ڈوری شوری باندھیں گے. کیوں باندھیں گے؟ تاکہ یہ سیدھا ہو جائے. اب کوئی دیکھنے والا کہے گا یار ننا سا پودا ہے اور تم نے اس کو باندھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میں نے اس کو باندھا اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، میں نے باندھا اس لیے ہے تاکہ یہ سیدھا ہو جائے. جب یہ تناور درخت بنے تو بالکل سیدھا بنے، بالکل سیدھا بنے. اچھا اگر وہ چھوٹا سا پودا اس کو نہ باندھا جائے اور وہ ٹیڑھا ہو، ایسے ایسے ٹیڑھا ہو، وہ بڑھتا 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 جب درخت بنے گا تو کیسے بنے گا؟ ایسے بنے گا نا، ٹیڑھا. اب بچے وہ کٹ تو سکتا ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا. بات سمجھے کہ کٹ تو سکتا ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر آپ کو کوئی ادارہ کوئی مشقت ڈالتا ہے، کوئی آپ کو ڈسپلن کا کہتا ہے، کوئی آپ کو ٹائم کا کہتا ہے، وہ آپ کو سیدھا کر رہا ہے. جب آپ سیدھے ہو جائیں گے اور آپ جب بڑے ہو کے تناور درخت بنیں گے، پھر بچے آپ کی شاخوں پر جب پھل لگیں گے، اس پھل سے بھی پورا معاشرہ مستفید ہوگا، پورا معاشرہ. کیا نام بچے آپ کا؟ فیضان. فیضان آج سے 20 سال بعد لوگ یہ نہیں کہیں گے بھئی 20 سال بعد اس کا سٹیٹس کیا ہے. لوگ پوچھیں گے بھئی آج سے 20 سال پہلے کہاں پڑھتا تھا، تیری سوچ کیسے ایسی بن گئی، تو اتنا اچھا کیسے بن گیا. معاشرہ جیسے سے آگے جا رہا، ہم کہتے ہیں زمانہ خراب. زمانہ کوئی نہیں خراب ہو رہا، زمانہ بہت اچھا ہے، ہم خود خراب ہیں. زمانہ بہت اچھا ہے، اب اچھے بنے تو صحیح. ایک بابا جی تھے تو وہ نا پانی میں بچھو تھا سر، تو اس کو نکال رہے تھے. اشفاق صاحب اس کو لکھتے ہیں زاویہ کے اندر. تو وہ بچھو نکال رہے تھے. بچھو سمجھتے ہیں نا، بچھو کسے کہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں نا، زہریلا جانور ہے. وہ پانی میں ڈوب رہا تھا تو ایک بابا اس کو نکال رہا تھا. اب ہوا یہ کہ کسی نے کہا، وہ اب جب بابا اس کو نکالتا تو وہ بابے کے ڈنگ مار دیتا.
تو کسی نے پاس سے کوئی میری طرح کوئی گزرا نا جس کو ہر کام میں بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، اس نے کہا بابا جی ڈبل لین دو، مرن لین دو، آپ اس کو بچا رہے ہیں یہ آپ کو ڈنگ مار رہا ہے۔ تو آگے سے بابے نے بولا کیا جواب دیا، اس نے کہا پتر ڈنگ مارنا ہی فطرت تھا، بچانا میری فطرت تھا۔ یہ اپنا کام کر رہا ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ سمجھ آئی اس مثال سے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا اور وہ آگے سے آپ کے ساتھ دگا کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو آپ کہیں گے یار اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، نقصان پہنچایا تو میں بھی اس کے ساتھ نقصان پہنچاؤں؟ نہیں، وہ اس کا عمل، وہ اس کا عمل۔ آپ دو کٹھے بیٹھے نا، جو شرارتی ہوتے ہیں کچھ دوست، تو ایک کو دوسرے نے مار دیا تو آگے سے وہ بھی مارے گا، تو پھر دونوں میں فرق ہی نہیں ہے۔ اس نے مارا، وہ آگے سے سمائل پاس کر دے، مسکرا دے، وہ کہے گا یار میں اس کو مار رہا ہوں، یہ آگے سے مسکرائی جا رہا ہے۔ وہ 2-3 مرتبہ پتا کیا کرے گا، وہ کہے گا بھائی یو آر گریٹ کہ میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں اور آپ آگے سے مسکرا رہے ہیں، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ ہم معاشرے کو ایک سمائل، ایک مسکراہٹ کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کبھی نہ کہیں یار معاشرہ خراب ہے، لوگ یہ آ رہا وہ ہو رہا، کچھ بھی نہیں یار، بہت اچھی دنیا ہے۔ آپ اچھے بن جائیں گے نا، دنیا بہت اچھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اگر تبلیغ کرنے جاؤں نا تو میں سب کو ٹھیک کر دوں، میری کیا ہے، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ ہم نے خود ٹھیک ہونا ہے۔ اور شروع میں نے جو بات چلائی کہ دین میں کتنی باتیں ہیں، 2، عبادت اور معاشرت، تو میں اس کو ذرا ساتھ جوڑ کے نا 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی، یہ ساری جو عبادتیں ہیں، کبھی آپ نے غور کیا اس کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں فرض کی گئی؟ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، اس نے نماز پڑھی، نماز میں کہا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے، اللہ تعالیٰ بہترین، یہ اس نے پڑھا، کہاں پڑھا؟ نماز میں، مصلی پر، اللہ کے سامنے، اللہ سے باتیں کرتے، نماز اللہ سے باتیں کرنے کا عمل ہے نا۔ تو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ اچھا اب وہی بندہ یہ بات کر کے دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچے، تو بتائیں کہ اللہ کو وہ نماز پسند ہے؟ نہیں نا پسند۔ اچھا اس نے جو جھوٹ بول کے سودا بیچا تو اس نے کس کا نقصان کیا؟ بندوں کا، اللہ کا تو نقصان نہ کیا۔ اس نے 20 روپے کی چیز 30 روپے میں بیچی اگر، یا خراب چیز مہنگے داموں میں بیچی، تو اس نے کس کا نقصان پہنچایا؟ اپنے معاشرے کے لوگوں کو۔ بات سمجھے میری؟ اپنے معاشرے کے لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ اب ایک طرف اللہ کی عبادت تھی، ایک طرف اس کے بندوں کا نقصان تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسی بات کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ادھر کہہ کے آ رہے ہو اللہ بہترین رازق ہے، ادھر جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہو، تو یہ تو پھر منافقت ہوگی نا، یہ تو منافقت ہوگی کہ ادھر کچھ بیان ہے ادھر کچھ بیان ہے، تو پھر ایسی نمازی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کوئی بندہ روزہ بھی رکھے اور گالی گلوچ بھی کرے۔ اللہ نے تو اس لیے فرمایا نا کہ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب کوئی بندہ روزہ بھی رکھے، لوگوں کو نقصان بھی پہنچائے، لڑائیاں بھی کرے، چوریاں بھی کرے، گالیاں بھی نکالے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ روزہ پسند ہے؟ اب کوئی بندہ گالی کس کو نکالتا ہے؟ بندوں کو نکالتا ہے نا۔ چوری کس کی کرے گا؟ بندوں کرے گا نا۔ نقصان کس کو پہنچائے گا؟ بندوں کو پہنچائے گا نا۔ ایک طرف اللہ کا روزہ، ایک طرف اس کے بندوں کا نقصان۔ اللہ کہتا ہے ایسا روزہ مجھے نہیں چاہیے کہ جو میرے بندوں کو نقصان پہنچا کے تم پورا کرے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا اس طرح جب بے شمار مثالیں ہیں نا، تو آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ نماز کا اگر اثر ہماری زندگی پر نہیں نہ ہو رہا، یہ بڑی قابل غور بات ہے بچے، اگر نماز پڑھنے سے ہماری زندگی نہیں سنور رہی، ہم صحیح نہیں بن رہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا نماز صرف ٹھوکروں کا نام تو نہیں بن گیا؟ سجدے اور ٹھوکر میں فرق ہے نا، سجدے اور ٹھوکروں میں فرق ہے نا۔ اگر نمازیں پڑھنے سے ہمارا کردار نہیں سنورا تو پھر نمازوں کا فائدہ نہیں، روزوں سے ہمارا کردار نہیں سنورا تو روزوں کا فائدہ۔ میرے سامنے قرآن کھلا ہے، میں حافظ بننا چاہتا ہوں، عالم بننا چاہتا ہوں، اچھا حافظ حفظ کر لیا، درس نظامی کر لیا، اس کے باوجود لوگ ہیں یار اس سے ملاقات نہ ہی ہو تو اچھا ہے، تو کیا فائدہ میرے ایسے حفظ کا، کیا فائدہ میرے ایسے علم دین حاصل کرنے کا؟
اگر اس کے برعکس ہو، لوگ کہیں یار کاش اس سے ایک مرتبہ ملاقات ہو جائے یار، یا کاش یار یہ بندہ مجھے ایک مرتبہ مل جائے، یا 5 منٹ کی گفتگو ہو جائے یار، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کا جو علم ہے وہ آپ کی زبان سے باہر آئے تو لوگ خوش ہوں، محبتیں، پیار، خلوص، چاہت، الفت کر جائیں اپنی. ہم مثلا کہ میرا اگر میرے پیر صاحب ہیں مثال کے طور پر اسلام آباد، میں پیسے لگا کے جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے ان کا ہاتھ چوم کر واپس آ جاتا ہوں، اور ایک مرشد میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے میری ماں، یار اس کو بھی میں نے ہاتھ چومنا چاہیے نا. اب آپ نے آج تک کیا کرنا ہے، جن کی والدہ حیات ہیں، آپ نے گھر جانا ہے، جب بھی گھر جائیں گے گھر جا کے آپ نے سب سے پہلے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے چوم لینا. کیا کرنا ہے؟ چوم لینا، بس کچھ بھی نہیں کرنا. جب آپ نے دوبارہ پڑھنے کے لیے آنا ہے نیکسٹ ٹائم، تو پھر آپ نے ہاتھ چوم کے نکلنا، کہنا ہے کہ امی جی دعا کیجیے گا میں پڑھنے جا رہا ہوں. ماں باپ کی دعائیں ہمارے پیچھے جب لگتی ہیں نا بچے، زندگی کامیابی قدموں میں آگے خود آ جاتی ہیں قدموں میں. ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اس کے بعد میں بات کر رہا تھا کہ نماز پڑھیں گے تو کردار نہ سنورے. آخری بات، نماز پڑھیں اور کردار نہ سنورے، نماز پڑھ روزہ رکھیں اور کردار نہ سنورے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے اللہ کو منوایا، مثلا کہ جب آقا علیہ السلام نے اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مانو اللہ ایک ہے، تو اس سے پہلے دلیل کیا دی پتہ ہے؟ مثلا کہ اگر میں کہوں کہ مانو آج دن ہے، تو آپ کہیں گے جی کوئی دلیل دو، تو میں کہوں گا دیکھو سورج نکلا ہو. تو میں اگر کہوں بھائی رات ہے، آپ کہیں گے دلیل کیا؟ میں کہوں دیکھو جی سورج ڈوبا ہے اور چاند تارے نظر آ رہے ہیں. تو ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے نا. اچھا، اب اللہ کو منوانے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اب آقا علیہ السلام ایک پہاڑ پر جلوہ فرما ہوئے اور کہا، مکہ والے اکٹھے ہوئے، کہا اگر میں کہوں اس کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ اب انہوں نے کہا ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں. سمجھائی بات کی؟ اب وہ معاشرہ جہاں جوا عام تھا، شراب عام تھی، گناہ برائیاں ہر چیز عام تھی، لیکن آقا نے کتنی پیاری زندگی گزاری. اچھا، اب اس کے بعد کہا کہ وہ اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے. تو انہوں نے کہا دلیل کیا؟ دلیل ہے تو دلیل سنو. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری 40 سال کی جو زندگی ہے نا، جو میں نے تم نے گزاری، یہی سب سے بڑی دلیل ہے. اپنا کردار پیش کیا اللہ کو منوانے کے لیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، یہ تو بعد میں آیا، یہ تو بعد میں آیا، لیکن اللہ کو منوانے کی پہلی دلیل وہ کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کردار تھی. تو اللہ کو اب انہوں نے کہا، آقا نے فرمایا کہ میری 40 سالہ زندگی تم میں گزری ہو، میری زندگی میں کوئی عیب نکال کر دکھاؤ. تو کوئی عیب نہیں تھا. تو کہا کہ اگر میں اتنا پاک ہوں، مخلوق ہو کے اتنا پاک ہوں، تو میرا خالق کتنا پاک ہوگا. جو میں بنایا ہوا اتنا حسین ہوں، تو مجھ کو بنانے والا کتنا حسین ہوگا. گویا کہ آقا علیہ السلام نے اللہ کو منوانے کے لیے اپنا کردار پیش کیا. کیا پیش کیا؟ اگر ہم بھی چلتے پھرتے قرآن بن جائے تو کیا بات ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ مسلمان اتنا حسین ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا سچا ہے، اتنا نرم دل ہے، اتنا سچا ہے. یار اگر یہ امتی اتنا سچا ہے تو اس کے آقا کتنے سچے ہوں گے. اگر کوئی آپ کو دیکھ کر یہ کہے یار یہ امتی اتنا سچا ہے، یار پیارا ہے، خوبصورت ہے، کتنا سچا ہے یار، جب بولتا ہے تو کمال بولتا ہے، سچ بولتا ہے. اگر اس امتی اتنا سچا ہے تو آقا کتنے سچے ہوں گے اس کے. پھر وہ کہے گا یار جس کے آقا اتنے سچے ہیں اس کا رب کتنا سچا ہوگا. لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام کے قریب آ جائیں. آپ جب جائیں گے آگے معاشرے میں نکلیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کہیں گے چلو بھائی میچ تو چلتا رہے گا، 5 منٹ لگنے نماز پڑھاتے ہیں. وہ 2-4 کہیں گے یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک، میرا فلان. اوکے، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے نا، وہ کہے گا یار یہ چھوٹا ہو گیا مجھ سے نماز پڑھ رہا ہے، میں بڑا ہو گیا نہیں پڑھ رہا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. یہ نہیں کہنا کہ میں بہت نمازی ہوں، میں بڑے ایسے نہیں. آپ نے بس اس کے سامنے عمل کرنا ہے. وہ کہے گا یار کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہو کر عمل کرتا ہے تو میں کیوں نہیں عمل کرتا. لوگ آپ کو کیونکہ جو بچے آپ کا عمل لوگوں کے اوپر اثر کرتا ہے نا،
وہ کہی ہوئی بات سے نہیں. میں ایک مرتبہ مسجد میں تھا, نماز ادا کی, بڑی پرانی بات ہے, تو وہاں پر ایک میں نے عمل دیکھا. کہ عمل کیا دیکھا, میں نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا, تو ایک نا بوڑھا شخص تھا, اس کو ایک نوجوان شخص نے پکڑا ہوا تھا, اور ہاتھ میں اس بوڑھے کی جوتی تھی. ہاتھ میں اس بوڑھے کی جوتی تھی, جوتا تھا. مجھے لگا کہ جیسے یہ باپ بیٹا ہے, مجھے لگا. میں خیر دیکھنا شروع ہو گیا. اب ہوا اس طرح کہ وہ تقریباً کوئی 30 سال کا لڑکا ہوگا, اور کوئی میرا خیال 55 سال کا, اس کے 55 سال یا 60 سال کے اس کے والد ہوں گے, ضعیف تھے. اب مسجد کی جہاں وہ جوتیاں اتارتے نا مسجد میں, وہاں پر اس کے بیٹے نے جوتا سیدھا کر کے رکھا, اور اپنے والد کو کہا کہ ابو جان جوتا پہنی. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, میں وہاں بیٹھا دیکھ رہا تھا. پیچھے سے 6-7 سال کا بچہ ایک اور جوتا اٹھا کر آ رہا ہے, اور وہ جوتا اس 30 سال والے بندے کا تھا. بات میں کیا بات کی سمجھ آئی بات؟ اچھا وہ جو میں وہاں پر نا دنگ رہ گیا. میں نے پتا کیا وہاں پر یہ سمجھا, میں کہا یار اس نے اپنے بچے کو یہ نہیں کہا کہ میرے آگے جوتا رکھا کرو, اس نے اپنے ابو کے سامنے جوتا رکھا. اس کے بیٹے نے کاپی کر لیا, فوراً کاپی کر لیا کہ اچھا ایسا کرتے ہوتے اپنے ابو کے ساتھ. اب جو گھر میں اپنے باپ کو برا بلا کہے گا, اس کی اولاد کہے گی بھائی ہم بھی ویسے کہ. وہی بات ہوگی نا, معاشرہ برا نہیں ہے, لوگ برے نہیں ہیں, بہت اچھے ہیں, معاشرہ بہت اچھا, زمانہ بہت اچھا ہے. ہم اگر اچھے ہیں تو زمانہ. اب میں نے دیکھا وہ چھوٹا سا بچہ نا, 7-8 سال کا بچہ جوتا اٹھا کے جا رہا ہے, اور اپنی ننھی سی آواز میں, جیسے وہ بندہ کہتے ہیں کہ اب جوتا رکھ دیا اس کا. کتنا پیارا عمل ہے. تو دیکھنے والا اس سے کیا, مجھے وہ ابھی میرا خیال یہ کوئی 8-9 سال پہلے کی بات, تو مجھے بڑا ہوا. اب ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ جب بھی استاد, ہمارے استاد وہ جب نکلنا ہوتا ہے, ہم ان کا نا جوتا سیدھا کر دیتے ہیں, جوتا سیدھا کر. اب اس میں دیکھنے میں تو کیا ہے, بس یوں جوتا پکڑا سیدھا کر دیا, جوتا سیدھا کر دیا. میں آپ کو اپنی ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. یہ کوئی اپنی تعریف نہیں ہے, صرف تحدیث نعمت کے طور پر. میں 8ویں-9ویں کلاس میں تھا, تو میں نے ایسے نا یہ ایک واقعہ سنا اور دیکھ کہ یار لوگوں کے ساتھ نا اچھا سلوک کیا جائے. تو میں فیس بک چلا رہا تھا, تو وہاں پر آیا کہ یار مسجد سے نکلتے جوتے سیدھے کر دیا کرو. میں نے پتا کیا کرنا, عشاء کی نماز ہونی, عشاء کی نماز چونکہ لمبی ہوتی ہے نا, تو فرض پڑھ کے میں نے باہر نکل آنا. جتنے جوتے پڑے ہوتے تھے نا لائن میں, جتنے جوتے پڑے ہوتے تھے, گندے مندے صاف اچھے برے جیسے بھی, میں نے سب کا رخ ایسے, جب بندہ مسجد جاتا تو رخ ادھر کو ہوتا ہے نا, تو میں نے اس کو اٹھانا اور اس کا رخ ادھر کر دینا کہ جب وہ مسجد سے نکلے تو اس کو اپنا جوتا سیدھا ملے. سمجھ آ رہی بات؟ میں نے یہ اب کرتے بعد کا مسجد میں, یار یہ کون بندہ ہے جو جوتے سیدھے کر دیتا ہے. یہ نا بات خیر ہونا چاہیے, میں چھپوں گا, پتہ نہیں مینوں آپ نہیں پتا کون کرتا ہے, لیکن یہ میں چھپ کے کرتا رہا. ایک مرتبہ ہمارے قاری صاحب جو تھے نا, امام صاحب, وہ فرض پڑھ کے وہ بھی پیچھے باہر آ گئے, میں جوتے سیدھے کر رہا تھا. وہ کہتے قاسم آپ, میں کہا قاری صاحب یقین کریں آج کے بعد آپ نے میرا کلاس چھین لیا. پہلے مجھے کوئی دیکھتا نہیں نا تھا تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا میں یہ نیکی کر رہا ہوں. اب آپ نے دیکھ لیا نا تو میرے دل میں آئے گا کہ اب قاری صاحب کو پتہ ہے کہ قاسم جوتے سے, میں نے کہا اب مجھے وہ مزہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو نیکی بتائے بغیر کی جائے نا, اس کا بڑا ہی مزہ ہے, بڑا ہی مزہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور نیکی کس سے کرنی ہے؟ بندوں سے. اور بندے کون ہیں؟ معاشرے کے. بات میں وہ پہلی بات کے ساتھ جوڑ لیں کہ معاشرے کے بندوں کے ساتھ نیکی کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. جب اللہ خوش ہوگا پھر دنیا بھی مل جائے گی, بچے دین بھی مل جائے گی. سمجھ آ رہی؟ تو کس سے محبت کرنی ہے ہم نے؟ معاشرے کے بندوں سے. اور سب سے پہلا حق ہماری ماں کا, ہمارے باپ کا, ہمارے بہن بھائیوں کا. آپ کے بہن بھائی آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں نا, اس کو کہہ دیں ٹھیک ہے جی, جیسے آپ کی مرضی, جیسے آپ. بات میں آ گئی؟ ٹھیک ہے بھائی, تو بڑوں کا ادب کریں گے, چھوٹوں پر شفقت کریں گے. اب آپ کہیں گے میں تو خود چھوٹا ہوں, میں کس پر شفقت کروں, ایسا ہی ہے نا. تو بھائی آپ کی کلاس میں بھی تو چھوٹے ہیں آپ سے. کبھی ایسا ہو کہ کوئی آپ کا دوست آیا ہے, آپ تھوڑا سا ہل جائیں, اس کو جگہ دے دیں. پانی پوچھ لیا, گرمی ہے جب بندہ پانی پوچھ لیا, بے لوث خدمت کریں. کیا کریں؟ بے لوث خدمت.
یعنی کہ ایسی بات، ایسی زندگی کے اندر کام کریں، ایسے کام کریں کہ جس کا صرف آپ کو پتا ہو اور آپ کے اللہ کو پتا ہو. مثال کے طور پر نا بیٹھے بیٹھے اپنے استاد کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے استاد کو تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما. یہ بھی تو ایک خدمت ہی ہے نا. خدمت صرف ٹانگیں دبانا تو نہیں ہوتا. خدمت صرف پیسوں کے ذریعے تو نہیں ہو سکتی. کسی کے لیے دعا کر دینا بھی خدمت ہے. کسی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا خدمت ہے. کسی کو رستہ بتا دینا بھی خدمت ہے. اور سب سے بڑی خدمت آپ نے کیا کرنی ہے؟ جب بھی آپ بیٹھے ہوں اور کوئی آئے، کوئی بھی آئے، آپ نے بس مسکرا کر اس کو دیکھنا. آپ نے کلاس کر لو اس کو. یہ بھی خدمت ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. ادب و احترام کریں گے. کچھ سیکھا آپ نے؟ کچھ سمجھ آیا؟ کوئی بات پوچھنی ہے آپ نے؟ کوئی بات کسی قسم کی کسی نے نہیں پوچھنا. میں آپ کو پھر ایک اسائنمنٹ دے دیتا ہوں، ایک کام دے دیتا ہوں، وہ آپ نے آئندہ کرنا ہے. جب میں نیکسٹ ٹائم آیا تو پوچھوں گا کون یہ کام کرتا ہے. اور جو میں نے شروع میں کہا وہ کام کیا ہے کہ آپ نے جب گھر سے سارے کتنے بجے آتے ہیں؟ صبح 7 بجے آتے ہیں. اور جاتے کتنے بجے ہیں؟ عشاء کے بعد. تقریباً 8 بجے لگا لیتے ہیں ہم، 7-8 بجے. چلیں ایک محتاط ہے. آپ نے جب گھر سے آنا ہے نا، اور کچھ کرے نہ کرے، آپ نے سب سے پہلے اپنے امی ابو کے ہاتھ چومنے ہیں. اور جب گیٹ پر آنا ہے نا، ابو کے ساتھ آتے ہوں گے یا بھائی کے ساتھ آتے ہوں گے، جب گیٹ پر آنا ہے نا تو اونچی آواز میں کہنا ہے اللہ حافظ. کیا کہنا ہے؟ اللہ حافظ. اور اس کے بعد جب گھر جانا ہے تو جیسے ہی آپ نے ان ہونا ہے گھر میں تو کہنا ہے السلام علیکم. کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم کہہ کر کہیں اور نہیں جانا، سیدھا اپنی والدہ کے پاس جانا ہے، پھر ان کے ہاتھ چوم جانا. سمجھ آ رہی بات؟ آپ نے یہ عمل صرف ایک ہفتہ کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ ایک ہفتہ. ایک ہفتے کے بعد نا، ایک ہفتے کے بعد جس دن آپ اپنی والدہ کا یا والد کا ہاتھ چوم کے نہیں نہ آئیں گے، آپ کو خود فیل ہوگا کوئی میری زندگی میں کمی رہ گئی ہے. خود فیل ہوگا. سمجھا؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئی صاحب بھائی. کبھی کبھی ہم دنگ رہ جاتے ہیں اتنی حدیثیں صحابہ کو کیسے یاد رہتی تھی. اس کا ایک ہی، میرے خیال میں تو ایک ہی جواب ہے کہ صحابہ حدیثیں یاد کم کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے. ان کا عمل اتنا ہوتا تھا کہ وہ حدیث ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی تھی. ان کا عمل اتنا ہوتا تھا کہ زندگی کا. تو ہم یہاں پر جو نشست ہوتی ہے، جو ہم نے باتیں کی ہیں، میں نے ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے کی، اور میں نے 2 چیزیں رکھی، عبادت اور بچے بڑے ذہین ہیں یار، بہت ذہین ہے ماشاءاللہ. دین میں کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ اور دین کے اندر عبادت کتنے % ہے؟ 10. یار کمال ہو گیا. اور معاشرت کتنے % ہے؟ تو عبادت کا مزہ بھی تب آئے گا جب ہماری معاشرت ٹھیک ہوگی. ایسے ہی نا؟ تو ہم نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی معاشرت کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے حبیب کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آپ کا میرا آمین حاصل.